اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا امر اللہ عطا یاتی پہنچنا آ جانا عطا امر اللہ آ گیا اللہ کا امر اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے اللہ کا فیصلہ یہ کس فیصلے کی بات ہو رہی ہے اگلے الفاظ سے سمجھ آ جاتی ہے ویسے فلا تستعجلوہ تو اجلت مت مچاؤ اجیلا یا اجلو اجلت کرنا جلد بازی کرنا استعجلا یستعجلو جلدی مچانا اس سے فعل نہیں ہو گیا لا تستعجل تو جلدی نہ مچا لا تستعجلو تم سب جلدی مت مچاؤ ہو اس کی یعنی اللہ کے امر کی اللہ کا امر جو ہے وہ صادر ہو چکا ہے اس کے لیے جلدی مت مچاؤ اس کو دو طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے ایک اس طرح انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جو عذاب ہے اب وہ آیا ہی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ وہ ہوگی تو اس کے لیے ماضی کا صیغہ بھی استعمال کرتے ہیں جیسے قیامت کے لیے اکثر ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لے آئے تو امر الہی صادر ہو گیا جب رسول تشریف لے آئے تو اب یہ طے ہے کہ وہ جو سرکش لوگ ہیں جو نہیں مان رہے جو رسول پر ایمان نہیں لائیں گے ان کو عذاب ہی ملے گا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ تو پہلے سے صادر ہو چکا ہے تو اگر کوئی سرکشی کر رہا ہے تو اس کو سزا تو ملنی ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ جلدی مت مچاؤ ظاہر سی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ جلد فیصلہ کر دے گا تو وہ لوگ مارے جائیں گے دنیا میں بھی عذاب آ جائے گا اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے جہنم مل جائے گی لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے گا تو امکان ہے ان میں سے لوگ جو ہیں بچ جائیں اپنی اصلاح کر لیں جو پریکٹیکلی ہوا تو جو مہلت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی وہی مہلت ہمیں بھی ملتی ہے رسول جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اصولی فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کی قوم کو دنیا میں ہی تباہ کر دیا جائے گا جو نہیں مانے گی رسول جب دنیا میں نہیں ہوتے تب بھی اصولی فیصلہ ہوتا ہے کہ آخرت میں جا کر سزا ضرور ملے گی اگر لوگ غلط کام کرتے ہیں تو جب لوگ ظلم کرتے ہیں فرعون بن جاتے ہیں تو ظلم کرنے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیشہ ہم کنٹینیو کریں گے اور جن پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات وہ بھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر اللہ کا عذاب ان پر کیوں نہیں آ جاتا اللہ تعالیٰ ظلم کی سزا ڈیفینیٹلی دے گا یہ فیصلہ تو اللہ نے کیا ہوا رسولوں کو معاملے میں دنیا میں ہی اور جب رسول نہیں ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے اب جو بھی معاملہ ہے وہ آخرت سے متعلق ہے مگر وہ ہو کر رہے گا ہاں دنیا میں اللہ چاہے تو دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے دنیا میں بھی انعام دے سکتا ہے اور اللہ دیتا بھی ہے ظالموں کو دنیا میں بھی ان کے گناہوں کی سزا ملتی ہے مومن کا کام یہ ہے کہ ظلم سے دور رہے اور اگر اس کو ظلم برداشت کرنا پڑے تو صبر استقامت سے کام لے یہاں مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ فیصلہ آ کے رہے گا اور سبحانہ پاک ہے وہ ذات و تعالی اور وہ بلند ہے اب سبحان جو ہے بنیادی طور پر یہ ایک اسم ہے اور تعالی جو ہے یہ ایک فعل ہے جیسے سبحان اللہ میں ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ پاک ہے یہ بامحاورہ ترجمہ بالکل ٹھیک ہے لیکن بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ ہوتا نہیں ہے سبحان پہ کیونکہ نصب ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شروع میں محذوف ہے کوئی فعل تو ہم جب کہیں گے سبحان اللہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی یا نماز میں جب ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم تو کہتے ہیں کہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں یہاں پر ہے سبحانہ پاک ہے وہ ذات اب با محاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے اور ویسے ہم اگر محذوف ترجمہ کھولنے کی کوشش کریں گے تو ہم کہیں گے کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور تعالیٰ کا ترجمہ اردو میں ہم کرتے ہیں آ، اسم کے معنوں میں ہی اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں اللہ بلند ہے ہم اس کو مبتدا خبر والے معنوں میں کرتے ہیں ویسے تعالیٰ ایک فعل ہے کہ بلند ہوا
आइन लाम वाओ जो है इसका मतलब होता है बुलंद होना, और फिर उससे जो बाब तफाउल है ताला, उसका मतलब होता है दूसरों से बुलंद होना। वो तमाम कायनात की जो भी चीजें हैं, उनसे बुलंद है। तो बामुहावरा तर्जुमा बहर सही है, पाक है वो जात और बुलंदो बरतर है। अम्मा, अम्मा अन प्लस मा, उनसे जो युशरिकूना वो शरीक ठहराते हैं। जिन हस्तियों को मुशरिकीन मक्का या बाद में आने वाले या पहले आने वाले जो भी शरीक ठहराते हैं अल्लाह के साथ, अल्लाह ताला बहुत बरतर है उनसे और बहुत बुलंद है इस चीज से कि उसका कोई शरीक ठहराया जाए। उसकी जो आला सिफात हैं उनके साथ कोई मुशरिकाना तवहमात जुड़ते नहीं हैं। उसकी सिफात ही ऐसी हैं कि वो यकता है। अगर वो हर चीज पर कादिर है तो वो है, अगर वो खालिक है, अगर वो राजिक है, तो वो अपनी सिफात में बिल्कुल वहदहू ला शरीक है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने किसी को रोजी पहुंचानी है तो कोई वास्ता जरूरी हो। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की ड्यूटियां लगाई हैं, वो कायनात का बादशाह है, जो मर्जी करे उसकी मर्जी है। ना भी फरिश्ते मौजूद हों तो अल्लाह ताला हुक्म देंगे तो जो चीज क्रिएट करना चाहेंगे कर देंगे, जैसे अल्लाह ताला ने पूरे कायनात को क्रिएट कर दिया। कौन कहा, पूरी की पूरी कायनात बन गई। उसमें कौन से फरिश्तों की ड्यूटियां थी? दुनिया का निजाम चलाने के लिए अल्लाह ताला का अपना एक सिस्टम है, जैसे अल्लाह चाहे करे। इसी तरह जब क़यामत वाले दिन लोग पहुंचेंगे तो वहां पर अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि कोई आकर बताए कि या अल्लाह ये बंदा था तो आप इसको माफ कर दें, ये तो असल में बड़ा मासूम था। फरिश्ते तो लिख के लाए ये पक्का जहन्नमी है, लेकिन असल में ना ये मेरे मज़ार पे आता था ना तो ये बड़ा अच्छा है। अल्लाह ताला तो सब कुछ जानता है। तो वो बुलंद और बरतर है इन चीजों से। तो जब अल्लाह का हुक्म आ जाएगा, जब फैसला आ जाएगा, दुनिया में अजाब का फैसला आ जाए, क़यामत वाले दिन अजाब का फैसला आ जाए, जब पकड़ आएगी मुशरिकीन ने जो शरीक ठहराए हुए हैं, कोई उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकता। ये इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट है। और जो सूरह नहल है, ये सूरह यूनुस से अगर हम शुरू हों तो इसका जो बेसिक थीम है वो यही है। सूरह यूनुस में भी यही थी, राद में भी थी, हूद में भी थी। बेसिक थीम ये है इन सूरतों की कि एक दिन आना है और जल्द आना है। मुसलमान जो जुल्म और सितम सह रहे हैं उनको अल्लाह ताला कामयाब फरमाएगा, और जो मुशरिकीन हैं उनको सजा दी जाएगी। ये इस सूरत का बुनियादी मौजू है। पिछली सूरत भी इसी बात पर ख़त्म हुई कि आज लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप उससे दिल शिकस्ता ना हो, हम काफ़ी हैं। और ये सूरत शुरू इस चीज़ से हो रही है जिसमें कोई और डिस्कशन नहीं की, डायरेक्ट मुतकब्बिर लोगों को खिताब किया गया है कि अल्लाह का फैसला आ गया है, अब अजाब के लिए जल्दी ना मचाओ। और इस तकब्बुर में, इस खाम ख्याली में ना बैठे रहो कि जिनको खुदा का शरीक बनाया हुआ है वो खुदा की पकड़ से बचा लेंगे। अल्लाह ताला तो इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा पाक है, बरतर है। अता अमरुल्लाहि फला तस्तअजिलूह सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। सादिर हो चुका है अल्लाह का हुक्म, तो उसके लिए जल्दी ना मचाओ। पाक और बरतर है वो उन चीज़ों से जिनको ये उसका शरीक ठहराते हैं। युनज़्ज़िलुल मलाइका, वो नाजिल करता है फरिश्तों को। क्योंकि जो सवाल था, ये बार बार यही कहते थे, पिछली सूरत में भी जिक्र गुजरा कि फरिश्ते क्यों नहीं आते, फरिश्ते क्यों नहीं आते, उतारता क्यों नहीं अल्लाह ताला फरिश्ते। और अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्ते तो हक के साथ ही उतरते हैं जब उतरते हैं, अदरवाइज जब नॉर्मल हालात में फरिश्ते उतरते हैं तो क्यों उतरते हैं? युनज़्ज़िलुल मलाइकतु बिर्रूही, वो उतरते हैं रूह के साथ। रूह जो है, वैसे जो इसका ओरिजिनल मीनिंग है ना, रे वाओ और हे का, इसका मतलब होता है हवा से रिलेटेड। राहा या राहु किसी चीज का हवादार होना, राहा या रीहू किसी चीज की खुशबू पाना। और
स्लाइट होना, सटल होना, ये इसके अंदर एक मफहूम शामिल होता है, क्योंकि हवा भी सटल होती है। उसी से फिर रूह का लफ्ज भी आ जाता है। जो सांस इंसान लेता है, उसकी हवा जो होती है वो भी सटल होती है। हर जानदार की जिंदगी का दारोमदार सांस पर है। तो रूह जो है वो जिंदगी की बेस है, इसलिए वो जिसको हम स्पिरिट कहते हैं उसके लिए भी रूह का लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो रूहानी जिंदगी है, उसकी जो मिनिमम नेसेसिटी है वो हिदायत है। तो वही के लिए भी रूह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। तो वो उतारता है फरिश्तों को वही के साथ, ये है इसका मफहूम। मिन अमरी ही, अपने अमर की वही के साथ, यानी जो उसके फैसले हैं, जो उसने पैगाम पहुंचाना है, उसकी वही लेकर फरिश्ते नीचे उतरते हैं। कहाँ उतरते हैं? अला मन यशाउ मिन इबादी, जिस पर वो चाहता है अपने बंदों में से। ये जो अल्लाह ताला किसी को नबी मुकर्रर फरमाया, जब भी माजी में, तेरा मुस्तकबिल में तू आ नहीं सकता, तो जब अल्लाह ताला ने उनको नबी मुकर्रर फरमाया, तो उसमें उनकी क्या खूबियां थी जिनकी वजह से वो नबी मुकर्रर हुए? उनकी बुनियादी ये खूबी थी कि अल्लाह ने उन्हें चुन ली। ये अल्लाह की मर्जी थी। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि हम हज़रत इब्राहीम की औलाद से, तो हमें क्यों नहीं नबी बनाया गया, हम इतने नेक थे हमें क्यों नहीं बना। नहीं, ये अल्लाह का फैसला है। जिसको अल्लाह चाहता है नबी बना देता है, इसके अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर जिनको नबी उसने चुनना होता है, उनकी वो हिफाजत भी फरमाता है, नबूवत से पहले भी। जब उनको वही लेकर उतरते हैं, तो वही है क्या? अन के अनजिरू, खबरदार करो। नजीर होता है खबरदार करने वाला, ये फिर बाबे इफ़आल है। अस्लिम, तू मुसलमान हो जा, अनजिर तू खबरदार कर। अनजिरू क्या? अन्नहु के वो, ला इलाहा इल्ला, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। किसके सिवा? अना, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ये हु जो है, ये ज़मीर शान, इसका तर्जुमा नहीं किया जाता। फत्तकूनी, ये फत्तकूनी असल में नून ज़ेर ये था, जो ये यहाँ पर महजूफ हो गई। बस मुझसे डरो। ये बुनियादी क्रक्स है, खुलासा है, एसेंस है, जो भी पैगाम आता है, कि असल जो सबसे बड़ी गुमराही या असल गुमराही है क्या है? लोग अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लेते हैं। चाहे बुजुर्गों को ठहराएं, चाहे बुतों को ठहराएं, चाहे इक़्तिदार वालों को ठहराएं, चाहे अपने नफ्स को ठहराएं, अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लेते हैं। अल्लाह के सिवा किसी और की इताअत करते हैं। अल्लाह के सिवा को माबूद है ही नहीं। अल्लाह के सिवा दूसरों से डर जाते हैं। अल्लाह के सिवा कोई इस काबिल है ही नहीं कि उससे डरा जाए। एक असबाब के लिहाज से अपनी हिफाजत करना एक फ़र्क चीज़ है। आग जलाती है, तो आप आग से बचते हैं, एहतियात करते हैं, वो है फ़र्क चीज़। लेकिन डरना, ये समझना कि किसी के पास ये इख्तियार है मुस्तकिल, कि वो आपको नुकसान पहुंचा दे, किसी के पास नहीं। जालिम से जालिम बादशाह भी होगा, अगले लम्हे का पता नहीं है कि वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। तो आपको नुकसान, टेम्परेरी को नुकसान पहुंचने के लिहाज से, आपने इसबाब के लिहाज से अपनी एहतियात जरूर करनी है कि चोर चोरी ना कर ले, तो आपने ताला लगाना है। लेकिन अदरवाइज कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं हो सकती, अल्लाह के सिवा किसी की इताअत नहीं हो सकती, अल्लाह के सिवा किसी से डरा नहीं जा सकता। सवाल पैदा होता है कि अगर इताअत नहीं हो सकती, तो माँ बाप की खिदमत करनी है, तो उनकी बातें माननी है। तो इताअत नहीं हो सकती से मुराद ये है कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ। अल्लाह ने कहा कि नमाज पढ़ो, माँ बाप कहें कि नहीं ना करो। अल्लाह ने कहा पर्दा करो, माँ बाप ने कहा नहीं नहीं पर्दा ना करो, लोग समझेंगे कि तुम बहुत बैकवर्ड हो। तो अल्लाह की बात माननी है, माँ बाप की वहाँ पर नहीं माननी। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी से डरो। और ये पैगाम है सब के सब नबियों का। जब भी रूह नबूवत आई है किसी भी इंसान पर, किसी भी नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, तो यही पैगाम आया है। एक ही पैगाम है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसी से डरो। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादी अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। वो उतारता है फरिश्तों को अपने अम्र की रूह के साथ, जिस पर चाहता है अपने बंदों में से।
کہ آگاہ کر دو، خبردار کر دو لوگوں کو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس مجھی سے ڈرو، بس مجھی سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، السماوات مفعول ہے، تو یہ کیونکہ جمع مؤنث ہے، مسلمات مسلمات نسب میں ہے، الف لام کی وجہ سے اس کی تنوین ختم ہو گئی۔ خلق السماواتی، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ ارض ظاہر سی بات ہے نارمل ہے، تو اس لیے اس کا جو نسب ہے اس پر زبر آ گئی۔ بالحق کی، حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے زمین کو اور آسمانوں کو، حق کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ۔ یہ بھی پیچھے 85 آیت کے اندر ڈسکس ہو چکا ہے کہ بے مقصد نہیں بنائی زندگی، دنیا ایسے ہی بیکار میں نہیں بنا دی، کوئی کھیل نہیں تھا کہ کھیلنے کے لیے کوئی چیز بنا دی تو کچھ بھی نہیں، ایک ایک چیز کے اندر ایک حکمت ہے جو نظر آتی ہے، جو گواہی دیتی ہے کہ یہ ایک حکیم قدیر خالق کی مخلوق ہے، اس کی تخلیق ہے۔ اور ایسے حکیم اور ایسے قدیر خالق کی شان سے یہ بات بہت دور ہے، بعید ہے کہ وہ کوئی بیکار کا کام کرے۔ یہ کام تو کوئی بامقصد ہے، اس کا کوئی پرپز ہے، تو اگر اس کا پرپز ہے تو ڈیفینیٹلی ایک ایسا دن آئے گا جس میں سب لوگ لوٹیں گے اور اپنے اعمال کی سزا یا جزا پائیں گے۔ تعالی، وہ بلند ہے، اما یشرکون، ان سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو جب وہ دن پہنچوں گے، پھر یہ وہیں سے کنیکٹ ہو رہا ہے، تو وہاں پر کوئی شریک، کوئی فرضی معبود، کوئی سفارش کرنے والا، جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جن سے منتیں مانگتے ہیں، گمان یہ کرتے ہیں کہ اس وقت وہ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کریں گے، اللہ کے سامنے ڈٹ جائیں گے کہ یہ میرا مرید ہے، یہ میرا پجاری ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو نہ جہنم میں ڈالو، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت بلند ہے ان چیزوں سے کہ کوئی اس کا شریک ہو اس کے فیصلوں کے اندر، کوئی فیصلہ کرنے کے اندر اس کے ٹانگ نہیں اڑا سکتا، آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ قیامت کا دن جب آئے گا تو فرشتے اور رسول اللہ کے خوف سے لرز رہے ہوں، تو کس نے جا کے وہاں پر بچانا ہے؟ یہی بنیاد ہے جو آخرت کو ڈھا دیتی ہے۔ جب انسان کائنات میں غور کرتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے اللہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا، اس کو سمجھ آتی ہے آخرت کا دن آنا ہے۔ اب لاجیکلی انسان یہ سمجھ جاتا ہے، تو شیطان اس کو پھر دھوکے میں ڈالتا ہے کہ اچھا پھر کوئی شریک بنا لو اللہ کے جو تمہیں اللہ سے بچا لے۔ جب پیدا کرنے والا وہ ہے، ایک ہی ہستی ہے، پیدا کر دی اس نے پوری کائنات، اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑی، اس کے بعد اس کا شریک ہونے کی کوئی لاجک بن ہی نہیں سکتی کسی بھی لحاظ سے۔ اور جو عقل والے ہوتے ہیں وہ اس پر غور کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں یہ ڈیٹیل سے آتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، دن رات کے آگے پیچھے آنے جانے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل ہے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جن کے پاس عقل ہے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوں، چاہے وہ بیٹھے ہوں، چاہے وہ اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے ہوں۔ وہ بیٹھ کے ہر وقت فیس بک اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور ٹویٹر نہیں دیکھتے رہتے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ جب وہ غور و فکر کر لیتے ہیں تو بے اختیار کیا اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ باطل نہیں بنایا، تو نے یہ بے مقصد نہیں بنایا، تو نے یہ بالحق بنایا ہے۔ اور اگر بے مقصد نہیں بنایا تو پھر تو آگے معاملہ مشکل ہے، پھر تو یہ ہوگا ہی ہوگا، یہ انڈرسٹوڈ ہے سبحانہ کا، چھپا کے اس چیز سے کہ کوئی بے مقصد کام کرے، فقینا عذاب النار، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔
ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے ہمارے رب بے شک جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا وہ تو ذلیل و رسوا ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی اس وقت سفارشی بچانے نہیں آئے گا، چاہے وہ سفارشی ہندوؤں نے گھڑا ہو چاہے مسلمانوں نے خود گھڑا ہو۔ اگر کو کرنے والا کام ہے تو وہ ایک ہی ہے، اس وقت بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سن لیا ایک پکارنے والے کو جو پکار رہا تھا ایمان کی طرف، ان کے آمنو بربکم، کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، بات ختم، بس اپنے رب کو مانو، اس کے سوا کسی کو خدا نہ مانو۔ فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے ہمارے قصوروں کو، اور دور کر دے ہماری برائیوں کو ہم سے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور اے ہمارے رب ہمیں وہ دے جس کا تو نے وعدہ کیا رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور پھر اگلی آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تم نے تکلیفیں اٹھائی، اپنے وطن چھوڑے، اپنے گھروں سے نکالے گئے، سب کے قصور میں معاف کر دوں گا، ایسی باغوں میں داخل کروں گا جن میں نہریں بہتے ہوں گی۔ تو یہ بنیادی طور پر جب انسان کائنات کو دیکھے، جو عقل والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں گے، اپنے رب سے ڈریں گے، یہی چیز عنایتوں میں آ رہی ہے، اس زمین آسمان کی تخلیق کو دیکھو، مجھ سے ڈرو، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو مقصد کے ساتھ، وہ بلند ہے ان چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ خلق الانسان من نطفۃ، پیدا کیا انسان کو پانی کی بوند سے، فاذا ہوا، پھر وہ ہو گیا خصیم مبین، خصیم خصم سے ہے جھگڑالو، اور مبین کھلا، واضح، پھر وہ کھلا حریف بن کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حقیر پانی سے پیدا کیا، بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو سمجھے، اپنی حیثیت کو جانے کہ وہ اللہ کے حضور کس قدر مجبور، کس قدر حقیر ہے، اس کو وہ بھول گئے، اور آپ چڑھ چڑھ کے کھڑا ہے۔ انسان سے مراد بنیادی طور پہ یہاں مشرکین مکہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کیوں نہیں لاتا، فرشتے کیوں نہیں اتارتا، عذاب کیوں نہیں آتا، عطا کیوں نہیں، عطا کیوں نہیں، یہ تکرار اس نے لگائی ہوئی ہے، اندر سے ان کو بھی پتہ ہے، لیکن جب انسان کے اوپر جھگڑالو پن، تکبر کا حملہ ہوتا ہے اور انسان اس کا اسیر ہو جاتا ہے، تو بالکل بیسک سامنے کی چیز اس کو سمجھ آنی بند ہو جاتی ہے۔ جب ایک شخص جس کے اندر بڑا غصہ ہے وہ گالیاں نکالتا ہے، تو اندر سے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ گالی نکالنا مومن کا کام نہیں ہے۔ جب وہ کوئی بہت غصے والا آدمی ہوتا ہے اور اپنے ملازمین کو بار بار پہ تھپڑ رسید کر دیتا ہے، یا کوئی جس کے پاس طاقت ہوتی ہے گاؤں دیہاتوں میں اگر کوئی وڈیرا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے، تو اس کو کیا پتہ نہیں ہوتا کہ ایک دن اس نے مر جانا ہے، ایک دن اس نے قبر میں جانا ہے، پھر اس نے اٹھ کر کھڑے ہونا ہے اور پھر اس کو جواب دینا پڑے گا، پتہ ہوتا ہے۔ یہ انسان کے اندر تکبر چیز ایسی ہے جو اس کی عقل کو مفلوج کر دے، اور یہ ہر جو انسان کے اندر انکلینیشن ہے گناہ کے لیے، جو نفس ہے، ہر معاملے میں اس کو مفلوج کر دیتا ہے۔ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں لوگ تو کمپلسو لائر بن جاتے ہیں، غصہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں تو ان سے اینگر کنٹرول ہی نہیں ہوتا۔ شروع کی سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اگر آپ کر لیں تو کر لیں، اس کے بعد مت ماری جاتی ہے، چاہے وہ حیا ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، لوگوں سے تمیز سے بات کرنا ہو، اپنے غصے کو برداشت کرنا ہو، ہر معاملے کے اندر انسان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کسی کی غیبت کرنی ہو، مجھے فلاں تو بالکل ہی اسٹوپڈ آدمی ہے، فلاں اسٹوپڈ آدمی ہے، آپ کو اللہ نے عقل دے دی ہے،
1 سیکنڈ لگتا ہے انسان کا عقل مند سے اسٹوپڈ ہونے میں. ایک نرو کہیں سے ہلتی ہے، کوئی ایک اٹیک آتا ہے، اور انسان کے ہاتھ پاؤں دماغ سب کام کرنا بند کر دیتا ہے. بڑے سے بڑے سمجھدار لوگ، امریکہ کا صدر رونالڈ ریگن، اتنا پاورفل صدر، اتنا عقل مند صدر، سمجھدار، دنیا اس کو یاد کرتی ہے. جب اس کا دماغ کام کرنا بند ہو گیا، اس کو ڈیمنشیا ہو گیا، تو وہی ہستی تھی. انگلینڈ کے اندر مارگریٹ تھیچر تھی، اس کو بھی ڈیمنشیا ہو گیا. تو کسی کو اسٹوپڈ کہتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کس قدر حقیر مخلوق ہیں. اپنی اوقات کو یاد رکھنا چاہیے، اس کے بعد انسان کے جو جذبات ہیں وہ قابو میں آ جاتے ہیں. ہم اپنی اوقات یاد نہیں رکھتے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ایک آدمی صدر ہوگا یا سربراہ ہوگا یا امیر ہوگا تو تب وہ اپنی اوقات نہیں. ہر شخص وہ جس لیول پر ہے، جو اس سے ذرا سا نیچے والا ہے، اس کے سامنے انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے. تو اصل یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی مخلوق ہے اللہ نے پیدا کی ہے. اگر ہمیں اللہ نے کچھ دے دیا ہے کسی کے مقابلے میں، تو وہ اللہ کی مہربانی ہے. نہ دیتا تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے. تو جب ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر اکڑ کس چیز کی اور تکبر کس چیز کا. اور مشرکین مکہ کی تو خیر بات ہی کیا ہے، کہ اتنے جاہل اور اتنے ڈھیٹ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان سے جھگڑا کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے کر کے کھڑے ہیں. خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین. پیدا کیا اس نے انسان کو پانی کی ایک بوند سے، تو وہ ایک کھلا ہوا حریف بن کر کھڑا ہو گیا. والانعام خلقها. اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں، جو تخلیق آسمان اور زمین کی بتائی، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ حق ہے. اس میں انسان کے لیے اللہ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، اس کی حکمت، اس کی قدرت، وہ ڈیٹیل سے اب بتائی جا رہی ہے کہ اس پہ غور کرو. اور اس ڈیٹیل میں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کر رہا ہے تو اس نے وہی کی نعمت بھی اسی لیے عطا کی ہے کیونکہ اس نے باقی ساری نعمتیں بھی تو دی ہیں. اور جب اس نے وہی کی نعمت دے دی ہے تو جو نہیں مان رہے ہیں، تو پھر وہ کائنات کا پروردگار ہے، اس کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہو رہے ہو. اگر اس کے رسول کو نہیں مان رہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی قدرت اور اس کی طاقت کے سامنے تمہاری حیثیت کیا ہے. اے حقیر مخلوق، اس پہ غور کرو. والانعام خلقہا. اور مویشیوں کو بھی اس نے پیدا کیا. اور انعام جو ہے بنیادی روٹ اس کا وہ نعمت والا ہی ہے. اور اس زمانے کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے بڑی نعمت شاید مویشی ہی ہوتے تھے. لکم فیہا. تمہارے لیے ہیں ان میں دفعن. دفعن سے مطلب ہوتا ہے گرمی سے بچنے کا سامان. تو پھر یہ جو بھیڑوں کی اون ہوتی ہے، وول، اس کو کہتے ہیں دفعن، کیونکہ اس سے انسان استعمال کر کر ٹھٹھرنے سے بچ سکتا ہے، گرمی محسوس کر سکتا ہے. ومنافع. اور فائدے، دوسرے مزید فائدے، یعنی ایک بتا دیا کہ ان سے تم حاصل کرتے ہو، اور بہت سارے فائدے ہیں، کچھ کا ذکر آگے آ رہا ہے. اور یہ منافع جو ہے، یہ جو وزن ہے نا، اس میں تنوین نہیں آتی، یہ کچھ اوزان ہوتے ہیں جو مفائلو کا وزن ہے. اسی طرح مفائیل کا وزن بھی ہوتا ہے، اس میں بھی نہیں آتی. یہ پلورل کے وزن ہے بنیادی طور پر. تو جیسے مسابی ہوتا ہے، اس میں بھی تنوین نہیں ہوتی، اور یہ غیر منصرف ہو جاتے ہیں. پھر اس میں زبر نہیں آتی. اگر یہ نصب میں جائے گا تو پھر اس میں زیر آ جائے گی، جر میں تو ظاہر ہے زیر آئے گی. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور تم ان سے کھاتے بھی ہو، ان سے غذا بھی حاصل کرتے ہو. اور عربوں کے لحاظ سے یہ جو فرسٹ اگزامپل ان کو دی گئی اپنی نعمتوں کی، کسی بھی ایگریکلچر سوسائٹی میں جو صنعت کے ایجاد ہونے سے پہلے تقریباً ساری سوسائٹیاں ایگریکلچرل ہی تھیں. اصل دولت فصلیں تھیں اور جانور تھے. اور عربوں کے یہاں تو فصلیں تھیں ہی نہیں، ان کے یہاں تو صرف جانور ہی تھے. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور چوپائے بھی اس نے پیدا کیے تمہارے لیے، اس میں گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے یا سردی سے بچنے کا سامان ہے، اور دوسرے فائدے بھی ہیں، اور انہی سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ. اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے. جانور، اگر غور کیا جائے، وہ لوگ جو جانور پالتے ہیں آج بھی،
ان کو जानवरों से बहुत मोहब्बत होती है, उनके फायदों की वजह से भी और उनकी खूबसूरती की वजह से भी। और जाहिर सी बात है, जब जानवर किसी के पास रहता है, खूबसूरत तो होता ही है, खास तौर से जब छोटा जानवर होता है, चाहे बकरी का बच्चा हो, चाहे गाय का हो, और बड़े होकर भी उनमें एक सर्टन खूबसूरती रहती है, और जिसको आपने खुद पाला हो तो वो और भी अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, तो तुम्हारे लिए एक खूबसूरती है उनके अंदर, और एक शान भी होती है। जब बहुत सारे जानवर किसी के पास होते हैं तो ये एक शान, विकार का भी मामला है। और अहले हरम में तो असल दौलत ही छुपाए थे, तो जिसके पास जितने ज्यादा ऊंट होते, मिसालें भी दी जाती थी कि ये तो 100 ऊंटों से बेहतर है। उस वक्त हीरे जवाहरात भी उनके पास नहीं होते थे, जमीनें भी नहीं होती थी कि इतने किले दरई जमीन है। तो ये जानवरों में एक शान थी, और जानवरों की शान एक नजर आती है हीना तुरी होना, जब तुम उन्हें, ये भी रे वाओ हे वाला ही रूट है, और इसमें राहत वाला आंसर है। तो जब तुम उन्हें शाम को घर लेकर आते हो, हम भी राहत हासिल करते हैं जब हम शाम को आराम करते हैं, और सुबह सुबह लोग लेकर जानवरों को निकलते हैं, उनको छोड़ देते हैं चरागाह में। उसके लिए एक्चुअली आगे अल्फाज आ रहे हैं, महीना तसराहून, जब तुम उन्हें खुला छोड़ देते हो। सीन रे और हे, इसी से वो लफ्ज आता है जब डिवोर्स के बाद सूरह बकरा में जिक्र आता है, तसरीहुम बिल एहसान, कि अगर रखना है तो रख लो, और छोड़ना है तो अच्छे तरीके से रुखसत करो। तो सुबह जब आप जानवरों को लेकर जाते हैं चरागाह में छोड़ने के लिए, उस वक्त भी उनके अंदर एक जमाल होता है, अगर एक गल्ला जा रहा हो, हर्ड रेवड़ जानवरों का जा रहा हो, और जब रात को उन्हें वापस लेके आते हो, और उस वक्त भी, और एक्चुअली जब रात को वापस आ रहे होते हैं तो जानवर जरा ताज़ा दम हो जाते हैं खा पी के, और उसमें ज्यादा एक थोड़ा खूबसूरती या वकार और सुकून का फीलिंग ज्यादा होती है। उसका शायद जिक्र इस वजह से पहले कर दिया। अब ये हमारे लिए इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल है। वो लोग जो जानवरों को पालते हैं, रखते हैं, चराते हैं, चराने लेके जाते हैं, वापस लेके आते हैं, वो इस शान को और इस खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। वलकुम फीहा जमालुन हीना तुरीहूना व हीना तसरहून, और तुम्हारे लिए उनके अंदर एक शान है, एक खूबसूरती है, जब तुम उन्हें शाम को घर वापस लाते हो, और जब उन्हें चरने के लिए छोड़ते हो। वह तहमिलु अस्कालकुम, और वो उठाते हैं तुम्हारे बोझ। हमारे का मतलब है बोझ उठाना, हामिल हाजा जो नोटों पे भी लिखा होता है, बोझ उठाने वाला। शकल जो है, ये वजनी चीज को कहते हैं, इसी से कशिश शकल है, ग्रेविटी जो पुल होती है, बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द बॉडीज, जो उनके अंदर एक पुल होती है, जो जमीन की वजन की वजह से पुल है, उसको ग्रेविटी कहते हैं, कशिश शकल। और शकील फिर हो जाता है भारी। तो वो उठाते हैं तुम्हारे बोझ, इला बलदिन, ऐसे शहरों की तरफ, ऐसी जगहों की तरफ, लम तकूनू, लम नहीं हो, तकूनू तुम होने वाले, बालिगी ही, बालिगी बेसिकली है बेलाम और गैन। बलाग होता है कहीं पहुंचना, जिसे जराए इबलाग का लफ्ज भी होता है। तो बालिग हो गया पहुंचने वाला, जब इंसान जवानी की उम्र को पहुंचता है उसको भी बालिग कहते हैं। बालिग की जमा हो जाएगी बालिगूना और बालिगीना। तो बालिगीना जो है, ये इसका मफऊल है, और जब इसको मुरक्कब इजाफी बनाएंगे तो ये नून खत्म हो जाएगी। तो बालिगी ही, ऐसी जगहों की तरफ कि तुम वहां नहीं पहुंच सकते, इल्ला बिशिक्किल अनफुस, सिवाय अपनी जानों को मुशक्कत में डाले, यानी शदीद मुशक्कत के बगैर तुम बोझ लेके नहीं पहुंच सकते जहां पर ये तुम्हारी मदद करते हैं। जो भी बार बर्दारी है, और जो सफर है, इंसान खुद भी सवार होता है, उसका तमाम तर इन्हसार जो है, उस जमाने में तो बिल्कुल ही जानवरों पर था। आज के दौर में भी अगर आप देखें, तो आज भी अगर सहरा में सफर करने हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद सहरा में सफर करने की एक ही सूरत है, वो ऊंट ही है। ये जीपें आ गई हैं, लेकिन वो भी नहीं चल पाती, धंस जाती हैं, फंस जाती हैं। लंबा सफर होगा तो उसका ज़रा पेट्रोल खत्म हो जाएगा। ये
ऊंट है, वो अपने अंदर 20-20 25-25 दिन का खाना और पीना स्टोर कर लेता है और चलता चला जाता है। ये कितना बड़ा अल्लाह ताला का मुझदा है। आज भी हमारे यहाँ जो हमारी फौज है ये खच्चरों को ट्रेनिंग करती है। आपने खास तौर से अगर पहाड़ी इलाकों पर जाना है तो वजन उठाकर इन्हीं के जरिए जाते हैं। हाँ, वहाँ पहाड़ों के रहने वाले भी थोड़ा बहुत वजन उठा लेते हैं, हम खैर बिल्कुल उठा लेते हैं, हम तो अपना वजन उठा के चढ़ जाए तो बड़ी बात है। लेकिन जब वो खुद उठा के चलेंगे तो बहुत ज्यादा मुशक्कत है। तो इवन इतनी टेक्नोलॉजी आने के बावजूद जानवरों की जरूरत है, तो उस जमाने पर इमेजिन करें कि जानवरों के बगैर कोई गुजारा ही नहीं था। उस जमाने में तो आप समझे घोड़ा ऐसे ही था जैसे कि मोबाइल फोन है, जिसके बाद बगैर इंसान समझे कि उसकी जिंदगी ही नहीं है। तो ये अल्लाह ने कैसी जबरदस्त नेमतें दी। इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम, बेशक तुम्हारा रब जो है वो बड़ा ही शफीक है, बड़ा ही रहम करने वाला है, बड़ा ही मेहरबान है। अब इंसान का क्या फर्ज बनता है, वो समझे इससे, अपने नेमत देने वाले को पहचाने, उसका शुक्रगुजार बंदा बने, उसकी बंदगी करे और अपना वक्त इस्तेमाल करे, जाया ना करे, हर हर वक्त उसकी बंदगी में उसकी इताअत में गुजारे। मगर इंसान है कि उसको नेमतें मिलती हैं तो बजाय शुक्रगुजार बंदा बनने के वो हसीन बन जाता है। वो अपने आप को कुछ समझना शुरू कर देता है, अपनी पैदाइश को भूल जाता है। और अगर उसको कोई होश आती भी है तो अल्लाह की शुक्रगुजारी नहीं करता, अल्लाह की इताअत नहीं करता, उसके सिवा दूसरों को अपना माबूद बना लेता है, अपना मुता बना लेता है कि मैं इनकी बातें मानूं क्योंकि ये मुझे बचा, क्योंकि उसने काम गलत करना होता है, अपने नफ्स को फॉलो करना होता है, अब उसको भाना चाहिए। हालांकि जो सीधा रास्ता है वो ये है कि बस अल्लाह की तरफ लो लगाओ, जो अंदर खामियां कोताहियां हैं उन पे तौबा भी करो, उनकी इसलाह करो। फौरन छोड़ दे तो फौरन छोड़ दो। एक आदमी शराब पीता है तो कोशिश करे छोड़ दे, फौरन नहीं छोड़ सकता तो 15 दिन में छोड़ दे, 30 दिन में छोड़ दे। और समझ जाए कि ये गलत है। अगर वो कहे नहीं यार शराब तो मैंने पीनी है, मुझसे रहा नहीं जाता, तो अब क़यामत का वाला दिन भी आना है, अब उसके लिए वो शरीक गढ़ने शुरू कर दे, तो ये तो फिर और अपना बेड़ा गर्क ही करे। यानी अगर कोई इम्कान रह भी गया था कि शायद अल्लाह माफ कर दे, कहीं किसी नेकी से खुश होकर, उसके साथ जब उसने शरीक बीच में ठूंस ली, तो फिर तो बिल्कुल ही शिर्क की तो कोई माफी है ही नहीं। वतहमिलु अस्कालकुम इला बलदिन लम तकूनु बालिगीहि इल्ला बिशिक्किल अनफुस इन्न रब्बकुम लरऊफुर रहीम। और वो बोझ पहुंचाते हैं तुम्हारे, बोझ उठाकर ले जाते हैं तुम्हारे ऐसी जगहों पर जहां तुम नहीं पहुंच सकते, शदीद मुशक्कत के बगैर। बेशक तुम्हारा रब बड़ा ही शफीक, बड़ा ही मेहरबान है। वल खैल वल बिगाल वल हमीरा, ये सब जानवरों के नाम हैं। खैल घोड़े को कहते हैं, ये वैसे ख्याल से है क्योंकि घोड़े पे चढ़ के भी इंसान में तकब्बुर और ख्याल थोड़ा बढ़ जाता है, खास तौर पे ज़माने के हिसाब से। वलबगाल जो है ये खच्चर है, और हमीर जो है ये गधा है। ये जमा है हिमार की, बेगाल जमा है बगल की या बगुल की। और खैल जो है ये बुनियादी तौर पर ये घुड़सवार के लिए इस्तेमाल होता है, फिर घोड़े के लिए भी आता है, और खुद भी इसमें जमा है और इसकी जमा भी आती है। तो और घोड़े और खच्चर और गधे, यानी मजीद इसका मतलब है जो पिछली आयत में बात हो रही थी वो बुनियादी तौर पर ऊंटों की बात थी। वो अंडरस्टूड था, वहाँ ऊंट का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन वो बुनियादी तौर पर ऊंट की बात थी। आगे फिर इनका भी जिक्र आ गया कि इनको भी पैदा किया, क्यों, लितरकबूहा, ताकि तुम इन पर सवार हो। रकीब यरकबू, किसी चीज पर सवार होना, इसी से फिर वो रिकाब का लफज है जिसमें हम पाँव डालते हैं घोड़े पर चढ़ते वक्त। वह जीना, और जीनत भी। तो घोड़ों में भी जीनत है, घोड़े के ऊपर बैठने में भी जीनत है। इवन गधा भी खूबसूरत होता है। हमारे माशरे में गधे को बहुत बुरा और बदसूरत समझा जाता है। अंग्रेजों के यहाँ तो गधे को भी क्यूट कहते हैं, और सवारी के लिए भी इस्तेमाल होता है। अपेरेंटली हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी गधे के ऊपर सफर किया करते थे। वह यखलुकु मा ला तालम, और वो पैदा करता है जो तुम नहीं जानते। यानी ये तो जानवर है जो कॉमनली यूज करते हो, अल्लाह ताला बेशुमार मखलूक पैदा कर रहा है जिसको तुम जानते ही नहीं। और मजीद ये कि वो मखलूकात
جو انسان اپنی طرف سے کریٹ کر رہا ہے، گاڑیاں، ہوائی جہاز، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ نے ہی اس کی صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے انسان کو بھی صلاحیتیں دی ہیں، اسباب بھی مہیا کیے ہیں جن کے ذریعے اس نے پہیہ ایجاد کیا۔ گھوڑے سے وہ سائیکل پہ آیا، سائیکل سے بجلی والی سائیکل پہ آیا، وہاں سے گاڑی پہ آیا، وہ آگے کہاں سے کہاں چلا گیا اور چاند تک پہنچ گیا۔ ان سب کو بھی انسان خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور سواری کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ ایک چیز اور غور کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی یہ کہا کہ ان میں جمال ہے، پھر یہ سواری کے جانوروں کے لیے بھی کہا کہ ان کے اندر زینت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ایک حسن و جمال اور زینت کا احساس رکھا ہے۔ اگر انسان حرام طریقے استعمال نہ کرے اور فضول خرچی نہ کرے، اور ایسا نہ ہو جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جب مدینہ کے حالات جس قسم کے تھے اور اس کے اندر کسی صحابی نے اپنے گھر کے اوپر ایک گنبد بنا لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، کیونکہ ان حالات میں وہ بھی فضول خرچی تھی۔ ویسے تو آج کل جو ہمارے ملک کے حالات ہیں ان کے اندر بھی جو ڈیکوریشن رکھی جاتی ہیں ان کی کوئی لاجک نہیں بنتی، اس کو جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن اگر کوئی حالات بہتر ہوں، جیسے عرب ممالک میں نسبتاً بہتر ہیں اکنامک، اور فضول خرچی نہ کی جائے، حرام طریقے سے پیسہ نہ کمایا گیا ہو، تو یہ حسن و جمال یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایک لحاظ سے اچھی چیز ہے۔ انسان کے اندر استھیٹکس موجود ہیں، چیزوں کی خوبصورتی کی، رنگوں کی، ایون شاعری کی، اس میں کوئی اس طرح منع نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاعری پسندیدہ نہیں تھی، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ وہی کے کمپیریزن میں جب بات آ جاتی ہے تو وہ چیز فرق ہو جاتی ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی اس نے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ زینت بھی ہیں، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، یا وہ پیدا کرتا رہے گا جو تم نہیں جانتے۔ وعلی اللہ قصد السبیل، اور اللہ کی طرف ہے، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے، قصد کہتے ہیں درمیانی کو، سبیل راستہ، مفہوم با محاورہ یہ بنے گا کہ اللہ کی طرف جاتا ہے سیدھا راستہ۔ یہ سورہ ہجر میں ہم پہلے پڑھا ہے، ھذا صراط علیہ مستقیم۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ذمہ ہے سیدھا راستہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ نعمتیں دی ہیں تو سیدھا راستہ دکھانا بھی اللہ کا ہی کام تھا۔ جب اس نے دنیاوی لحاظ سے جو حیوانی وجود کے لیے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو روحانی وجود کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو اس نے ساری ضرورتیں پورا کی ہیں، تو یہ ضرورت بھی پورا کی ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ پھر اس کی وحی لے کر اترے ہیں تاکہ انسان تاریکیوں میں بھٹکتا نہ رہے، ٹھوکریں نہ کھاتا رہے۔ تو اس نے سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری بھی لی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تمام تر تکلیفوں کے باوجود وہ پیغام ہم تک پہنچایا۔ تو اللہ کے ذمے ہے۔ اور دوسرا مفہوم ویسے وہ زیادہ بہتر لگتا ہے کہ اللہ کی طرف آتا ہے سیدھا راستہ، ومنہا جائر، اور راستے جو ہیں وہ جائر بھی ہیں۔ جائر ہے ٹیڑے کو کہتے ہیں، جس سے اردو میں جور کا لفظ بھی ہوتا ہے، ویسے وہ ذرا ٹیڑھا پن ہے، وہ جو رستے ہیں وہ بھی موجود ہیں، مگر وہ رستے اللہ کی طرف نہیں جاتے، وہ بھٹکا دیتے ہیں۔ تو اب انسان کو چاہیے کہ سیدھا راستہ اختیار کرے، لیکن اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات سے سوال کیا، اور انسان نے یہ امانت کا بار اٹھا لیا کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے آزمائش میں ڈال دے، تو انسان وہ مخلوق ہے جس کی آزمائش کی جائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو پیدائشی طور پر جس طرح سورج ہے اس کو ہدایت ملی ہوئی ہے، وہ سیدھا اپنے راستے پہ چلا جا رہا ہے، چاند کو ہدایت ملی ہوئی ہے اپنے راستے پہ چلا جا رہا ہے، تو ہمیں بھی ہدایت مل جاتی، ہم بھی بس وہی کچھ کر رہے ہوتے۔ لیکن اس نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جس کو اختیار ہے، جو اپنی پسند اور اپنے مرضی سے صحیح یا غلط ہر طرح کے راستے پر جانے کی آزادی رکھتی ہو۔ اب ایک راستہ ہے سیدھا، اور کئی راستے ہیں ٹیڑھے۔
انسان کو علم بھی دے دیا، شعور بھی دے دیا، عقل فکر دے دی، خواہش نفس بھی دے دی، ارادہ بھی دے دیا، عزم بھی دے دیا، اور غور سے دیکھا جائے جو اگلی آیتوں میں بھی آ رہا ہے، کائنات کی چیزیں ایک طرح سے اس کی خدمت میں لگا دی. اب اس کے پاس ہدایت کے راستے بھی کھلے ہیں اور گمراہی کے راستے بھی کھلے ہیں. تو اب وہ چاہے تو ہدایت حاصل کر لے. اللہ تعالیٰ نے جبری ہدایت نہیں دی. ولو شاء، اور اگر وہ چاہتا، لہداکم اجمعین، تو ہدایت دے دیتا تم سب کو. زبردستی ہدایت دے دیتا، وہ نہیں کیا. انسان کے ساتھ آزادی کا معاملہ کیا گیا اور امتحان کا معاملہ کیا گیا. اسٹل اس کو انبیاء کے ذریعے، رسالت کے ذریعے پیغام پہنچا دیا گیا تاکہ وہ حق بات کو سوچ سمجھ کر آزادی رائے کے ساتھ قبول کر لیں. نہیں قبول کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا، قبول کرے گا تو سیدھے رستے پہ چڑھ جائے گا. وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر ولو شاء لہداکم اجمعین. اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ، یا اللہ ہی کی طرف جاتا ہے سیدھا راستہ، اور اس میں کج راہیں بھی ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. هو الذی انزل من السماء ماء، وہی تو ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا. آسمان سے وہی بھی اتاری ہے، آسمان سے اس نے پانی بھی اتارا. اور پانی ایک ایسی چیز ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ ہے. 70% جو زمین کا ہے وہ پانی میں ہے. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو 70% زمین کا پانی ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے، مگر اللہ نے سسٹم بنایا لکم منہ شراب، اس میں تمہارے لیے پینا بھی ہے، یعنی کہ تم پانی کو پیتے بھی ہو. تو وہ پینے والا پانی اس نے علیحدہ سے کریٹ کر دیا، جو بارشوں کے ذریعے، دریاؤں کے ذریعے ہمارے تک پہنچتا ہے. اور جو سمندر ہے، جو میجورٹی پانی جہاں پر ہے، وہ نمکین اور کڑوا کر دیا. اس کے اپنے فائدے ہیں کہ اس سے بدبو نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد اس کڑوے نمکین زہریلے پانی کے اندر سے تازہ گوشت عطا کرتا ہے، وہ بھی اگلی آیتوں میں آ رہا ہے ذکر. اسی پانی سے ومنہ شجر، درخت اگاتا ہے، فیہ تسیمون، جس میں تم چراتے ہو. وہ جو مویشیوں کا ذکر ہوا، وہ کتنی بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت کو چرانے کے لیے اس نے نباتات پیدا کی. ان نباتات کی زندگی کے لیے اس نے پانی بھی پیدا کیا. یعنی ایک پورا سائیکل ہے، بلکہ ملٹیپل سائیکلز ہیں مختلف چیزوں کے جو چلتے جا رہے ہیں، جن سب سے مل کر ایک ایکو سائیکل بنتا ہے. اور اس سب کو دیکھنے کے بعد کوئی بڑا ہی جاہل ترین آدمی ہو جو یہ سوچ بھی سکے کہ خود بخود بائی چانس بن گئے. بائی چانس کوئی چیز بنتی ہے تو وہ کیاس ہوتا ہے. اس میں ایک ہم فزکس میں لفظ استعمال کرتے ہیں، انٹروپی. وہ چیز جو بائی چانس ہوتی ہے وہ انٹروپی ہوتی ہے. آپ کے پاس مثال کے طور پہ اگر 4 مرتبان ہیں، ایک میں سفید رنگ کی بالیں ہیں، ایک میں ہرے رنگ کی ہیں، ایک میں لال رنگ کی ہیں، ایک نیلے رنگ کی ہیں، تو ان کے اندر ایک آرڈر ہے. انٹروپی ہوتا ہے، آرڈر کے اگینسٹ ہوتا ہے. اگر وہ جا رہا زمین پر پھینک دیتے ہیں ایسے ہی، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آرڈر ختم ہو جائے گا، ڈس آرڈر ہو جائے گا، رینڈمنس آ جائے گی. اور آپ ایسے ہی سوچ سوچ کے کہیں کہ اچھا یہ شاید دیکھیں یہ شبیہ پڑ رہی ہے، فلانی پھول محسوس ہو رہا ہے، لیکن بیسیکلی وہ ایک ڈس آرڈر ہوگا. اور کائنات میں اگر آپ کہیں دیکھتے ہیں تو آرڈر ہی آرڈر ہے. جس چیز کو دیکھیں، اور یہ جو سارا ایک سائیکل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہ تو پکار پکار کر رہے کہہ رہی ہے کہ بڑے ہی حکمت والے، بڑے ہی زبردست ہستی کی یہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں. پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں جو اتنی بیسک سمپل کامن سینس کو چھوڑ کے دہریے ہو جاتے ہیں. بنیادی فیکٹر وہی ہوتا ہے، خواہش نفس کو فالو کرنا. اب اتنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ بتوں کی پوجا کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو کہ اس کو جسٹیفائی کیسے کریں. انہوں نے ایک نیا فسانہ گھاڑ لیا کہ ایوولوشن ہوئی ہے. بھائی ایوولوشن ہوئی ہوگی، اللہ نے کی ہوگی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بٹ خود بخود ہو گئی. خود بخود تو جو چیز ہوتی ہے اس میں
बदसूरती होती है, उसमें रैंडमनेस होती है। तो अब नफ्स को तो फॉलो करना है, कोई ना कोई बहाना ढूंढना है। उन्होंने ये आसान बहाना ढूंढा कि अल्लाह का इनकार कर दो, ताकि बस जिंदगी एक बार गुजर जाए जैसे गुजरती है। हुवल्लज़ी अनज़ल मिनस समाई माअन लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फीही तुसीमून। वही तो है जिसने उतारा आसमान से पानी, तुम्हारे लिए उसमें पीना भी है, और उससे नबातात भी उगती हैं जिनमें तुम मवेशियों को चराते हो। युम्बितु लकुम बिहि ज़रअ वज़्ज़ैतून वन्नखील वलअनाब। वो उगाता है तुम्हारे लिए। नबातात का लफ्ज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। नबाता यम्बुतु का मतलब होता है किसी चीज़ का उगना, बढ़ना, और उससे फिर बाब इफ़ाल बनेगा अम्बता युम्बितु, किसी चीज़ को उगाना। युम्बितु लकुम, वो उगाता है तुम्हारे लिए, बिही, इसके जरिए यानी पानी के जरिए, अज़्ज़रअ, खेती, और जैतून, और खजूर, और अंगूर, व मिन कुल्लि समरात, और हर किस्म के फल, हर किस्म की पैदावार जो है इसी पानी से अल्लाह ताला उगाता है। और एक ही पानी है, एक ही जमीन है, बट उसमें से फर्क फर्क चीजें उग रही हैं। उनके रंग भी फर्क हैं, उनके टेस्ट भी फर्क हैं। और इवन एक, अगर खजूर ही को देखें तो उसकी फिर फर्क फर्क किस्में हैं। और अगर एक ही किस्म को देखें तो उसमें भी फर्क फर्क फल है, को बड़ा है, को छोटा है, को ज्यादा मीठा है, को कम मीठा है। क्या अल्लाह ताला की कुदरत है। अगर इंसान अकल इस्तेमाल करना चाहे, गौर फिक्र करना चाहे, अगर वो इंस्टाग्राम और फेसबुक से बाहर निकलना चाहे, अपना वक्त इस्तेमाल करे, तो वो पुकारेगा रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, क्योंकि उसके लिए निशानी है इन सब चीज़ों में। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, जो दिमाग इस्तेमाल करते हैं। और ये दिमाग इस्तेमाल करने का हायर लेवल है, आगे लोअर लेवल भी थोड़े से आ रहे हैं। युम्बितु लकुम बिहि ज़रअ वज़्ज़ैतून वन्नखील वलअनाब वमिन कुल्लि समरात इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वो उगाता है तुम्हारे लिए इसके ज़रिए से खेतियाँ, और जैतून, खजूर, अंगूर, और हर तरह की पैदावार। बेशक इसमें निशानी है, बहुत बड़ी निशानी है, या इसमें निशानियां हैं। ये दोनों तरह से मफहूम हो सकता है। आगे निशानियां का लफ्ज़ इस्तेमाल आया है, यहाँ निशानी का आया है, और लाम ज़बर से बड़ी है। बेशक इसमें बहुत बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करें, जो सोचें। वसख्खर लकुमुल लैल वन्नहार, और उसने मुसख्खर कर दिया लकुम, तुम्हारे लिए। वैसे तो मुसख्खर का मतलब है किसी चीज को तस्खीर कर लेना, लेकिन उसने तस्खीर किया तुम्हारे लिए, यानी उसने फायदे में लगा दिया तुम्हारे, उसने नफा रसानी के लिए लगा दिया तुम्हारे। अल-लैल वन्नहार वश्शम्स वल कमर, रात को भी, दिन को भी, सूरज को भी, और चांद को, सब तुम्हारी खिदमत में लगे हैं। जो भी हमें ये खाना पीना चीजें मिल रही हैं, उसमें इन सब चीजों का रोल है। अगर सारा दिन धूप हो, सारा दिन रात हो, 24 घंटे, तब भी कोई खाने को ना मिले, 24 घंटे धूप हो तब भी कुछ खाने को ना मिले। वन नुजूम, और सितारे भी हैं। अब सितारों का जिक्र अलहदा किया गया, उसकी कई हिकमतें हो सकती हैं। अपेरेंटली एक हिकमत यह है कि एक्चुअली सितारे बहुत बड़े हैं, और अब हमें समझ आ रही है कि ये सूरज और चांद जो हमारे हैं, चांद तो बहुत ही छोटा है, सूरज भी बस एक सितारा है, और कायनात जो है वो तो अमेजिंग है। उसमें तो कहकशाएं हैं, और वो जो दूर की कहकशां है वो पता नहीं यहाँ से कितने अरब लाइट ईयर्स के फासले पर है। जो नूरी साल होता है वो, उसका मतलब होता है इतना फासला जो रोशनी को सफर करने के लिए 1 साल लगे। वो रोशनी जो 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। मतलब हम तो यहाँ से इस्लामाबाद जाते हैं तो 400-500 किलोमीटर है, और हमें इसमें कई घंटे लग जाते हैं। कहाँ 400-500 किलोमीटर, कहाँ 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड के अंदर। तो जमीन से रोशनी अगर कहीं ट्रेवल करे और 1 साल लगे उसको ट्रेवल करने में, वो एक नूरी साल है। और जो कहकशाएं डिस्कवर हुई हैं वो जमीन से अरबों नूरी साल के फासले पर हैं जो डिस्कवर हो चुकी हैं। तो ये जो सितारे हैं ये तो फिर पता नहीं इनका क्या ही सिस्टम है, शायद इसलिए इनको अलहदा से जिक्र किया। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं।
ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو انسان پہچانتا ہے۔ مسخرات بیمری، جو مسخر کیے گئے ہیں اس کے حکم کے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کریں، جو سمجھیں۔ تفکر ہوتا ہے عقل کو ذرا زیادہ استعمال کرنا، تعقل ہوتا ہے بس تھوڑا سا تو استعمال کرو، یعنی جتنی بیسک کامن سینس تو یوز کرو، کامن سینس بھی یوز کریں گے تو اس میں اللہ کو بھی پہچانیں گے اور قیامت کو بھی پہچانیں گے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اس نے تمہارے لیے نفع رسانی میں لگا دیا رات کو، دن کو، سورج اور چاند کو، اور ستارے بھی اسی کے حکم سے نفع رسانی میں لگے ہیں۔ بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سمجھیں۔ وما زرع لکم فی الارض، اور جو کچھ اس نے پھیلایا، بکھیرا۔ زرع یہ طرح کا مطلب ہوتا ہے بکھیر دینا، پھیلا دینا۔ ذریت بھی اسی سے ہے، انسان کی جو نسل پھیلتی ہے۔ مختلفاً الوانہ، یہ مختلف جو ہے یہ حالت ہے، اس وجہ سے نسل میں اس حالت میں کہ ان کے رنگ مختلف ہے، مختلف رنگوں کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین بنانی تھی تو ایک یک رنگی بھی ہو سکتی تھی، ہمیں روٹی دینی تھی تو ایک کالے رنگ کی روٹی ہو سکتی تھی، بس ہم وہ کھا لیتے، پانی پی لیتے اور ختم ہو، نہیں۔ اس نے زمین میں بے شمار چیزیں جو پھیلائی ہیں وہ رنگ برنگی ہیں، جو آپ کی استھیٹکس ہے ان کی تسکین بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کی پہچان بھی ہوتی ہے کہ کیا ہستی ہے جس نے موتیا بھی بنایا، جس نے گلاب بھی بنایا، جس نے گیندا بھی بنایا، جس نے آم بھی بنایا، جس نے انار بھی بنایا۔ طرح طرح کے قسمیں ہیں، طرح طرح کے رنگ ہیں۔ لون کا مطلب رنگ ہوتا ہے، ویسے قسمیں بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اگر انسان اپنی عقل استعمال نہیں بھی کر رہا تو اب اس کو نصیحت آ گئی ہے، اگر خود سے نہیں اس نے سوچا، خود سے نہیں غور کیا تو نصیحت آ گئی ہے، اسی کو مان جائے، اسی سے فائدہ اٹھا لے۔ یہ لوئسٹ ایک طرح سے لیول ہے، اندھے بھینسوں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح، جو آگے بھیڑ کھائی میں چھلانگ لگا رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے چھلانگیں نہ لگائیں، آنکھیں بند نہ کریں، آنکھیں کھولیں، جو چیز دیکھے، جو نصیحت اس کو حاصل ہو اس کو غور کرے، سوچے، اس کو محفوظ رکھے۔ تو یہ قرآن کا پیغام ہے۔ ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے کثیر تعداد میں علماء نے یہ بتایا کہ انسان نے عقل نہیں استعمال کرنی، عقل تو انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، انسان نے خود سے غور و فکر نہیں کرنا، اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کے لیے پہلے اس کو 8 سال کا درس نظامی کرنا پڑے گا، اس کے بعد اس کے اندر یہ سمجھ آئے گی کہ قرآن سے سمجھ حاصل کر سکے۔ قرآن شریف میں آپ یہ دیکھ لیں، اتنی آیتیں گزری، کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 8 سال پہلے درس نظامی کرو، اس کے بعد غور کرو، یا جا کے سائنس میں پی ایچ ڈی کرو، اس کے بعد اس میں غور کرو۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر جگہ نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، اپنی عقل استعمال کرو، کیوں نہیں عقل استعمال کرتے؟ وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، اور اس نے جو چیزیں زمین میں پھیلائی تمہارے لیے قسم قسم کی، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو یاد دہانی حاصل کریں۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے، عمرے پر گئے ہوئے تھے، آ، کچھ عرصے سے وہ بڑے ریگولر اسٹوڈنٹ تھے، سلیم صدیقی صاحب، ان کی بیگم بھی اٹینڈ کرتی ہیں، تو اللہ کی مرضی ایسی تھی، عمرے پہ گئے مکہ میں، وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا، وہیں پہ تدفین ہو گئی۔ تو سب سے گزارش ہے ان کے لیے دعا کریں، بڑے ریگولر تھے اور بڑے، یعنی وہ بھی، ان کے بھائی بھی بڑے سمجھدار تھے، اور ان کو نو ہاؤ بھی تھی قرآن کی، تو اللہ تعالیٰ جو ان کی قرآن سے محبت ہے اس کی خاطر بھی ان کی مغفرت فرمائے۔ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ یا اللہ ان کو معاف کر دے،
ان پر رحم فرما، اور ان سے درگزر کر، اور ان کی خطاؤں کو پانی برف اور اولوں سے دھو کر ایسے صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو مٹی سے صاف کرتا ہے، اور انہیں اپنے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما، اپنے گھر سے بہتر گھر عطا فرما، اپنے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ رضوان صاحب یہ آیت نمبر 12، سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ہوں ذلک لآیۃ لقوم یعقلون۔ اچھا، اس میں صرف یہ سمجھنے کے لیے یہ حکمت، جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں پر رات دن کا، سورج چاند کا مطلب الگ سے ذکر کیا، اور پھر والنجوم مسخرات۔ اچھا، یہ جو سامنے سامنے جو ہماری چیزیں تھیں اس دور میں بھی، جس دور میں قرآن پاک نازل ہوا، رات دن کا جو ہے نا آنا بدلنا، سورج چاند نظر آنا، لیکن یہ ستاروں کا علم تو مطلب یہ گلیکسی کا تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسخر کر دیا اپنے حکم سے نا جی۔ تو وہ مطلب اس دور میں یہ کس طرح سے اس کی امپلیکیشن محسوس کرتے ہوں گے لوگ، کہ کیسے جو ہے نا ہمارے لیے مسخر کر دیا اس کو، تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے جی؟ لیکن یہ اس دور میں بھی مسخر اس طرح کیا، وہ بھی ویسے اگلی آیتوں میں آئے گا کہ یہ جو صحرا کے رہنے والے لوگ تھے خاص طور پر، یہ انہی ستاروں کے ذریعے سے راستے معلوم کرتے تھے، اور سمندروں میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ سمندروں میں تو خیر آج بھی اتنی ٹیکنالوجی کے بعد بھی جب کبھی ٹیکنالوجی میں پرابلم آ رہا ہو تو آسمان کو دیکھ کے اور قطبی ستارہ اور فلانا ستارہ دیکھ کے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی یہ ان کے فائدے میں تو لگے ہوئے تھے۔ اب ویسے جن فائدوں میں لگے ہیں ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے، یعنی ہم نے یہ تو ڈسکور کر لیا ہے کہ یہ گلیکسیز ہیں اور کیا ہیں، ان سے ہمارے اوپر امپیکٹ کیا ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ مثلا ہمیں معلوم ہے کہ چاند کا یہ امپیکٹ ہوتا ہے، مد و جزر ہوتا ہے، فرض کریں ستاروں سے بھی کچھ ہوتا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جو اتنے ستارے بنائے ہیں تو ان کا بھی کوئی رول ہوگا، سورج خود بھی ایک ستارہ ہے، تو اب وہ کیا رول ہوگا جو باقی کے ستارے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر اس دور کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو کم از کم جو آسمان پر ستارے دیکھ کے راستہ دیکھنے والا کام ہے وہ تو ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سلیم صاحب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔